ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. میرے انتہائی واجب القدر معزز سامعین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کا یہاں بیٹھنا ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ وقت خاصا بیت چکا ہے اور انتہائی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں اس محفل کو سجانے والے کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا. اللہ پاک حضور کے ذکر سے ان کے دلوں کو آباد رکھے. اور پھر محترم فرید صاحب اور خاص طور پہ محترم طارق شجاع صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ذکر پاک کی اس محفل میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ناانصافی ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہر شخص کے من میں ہوتی ہے، مگر اس کا اظہار خوبصورت انداز میں کسی کو نصیب ہوتا ہے. اور یہ اظہار کر لینا اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا، یہ خاص آقا کی بارگاہ کی توجہ کی نشانی ہوتی. اللہ پاک ان کے جذبات کو سلامت رکھے اور اس ساری کاوش کو حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں نے آج کے اس پروگرام کے موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مقدسہ کے ایک حصہ کو عنوان گفتگو کے طور پہ منتخب کیا، اس میں اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کیا. میں پیشگی گلے کی خرابی کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی کم وقت میں بھرپور انداز میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنین پہ اپنا محبوب بھیج کے بڑا احسان فرمایا. ہم نے سوال کیا باری تعالی، تو نے تو کائنات کی ہر شے بنائی اور پھر انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، تیرا یہ بھی بڑا احسان ہے. تو نے ہمیں اپنی کم و بیش 18,000 مخلوق میں سے اشرف المخلوقات بنایا. مولا یہ بھی تیرا احسان ہے. تو نے ہمیں حیوانات میں سے بنایا اور پھر نطق و شعور عطا فرمایا، یہ بھی تیرا احسان ہے. تو نے ہمیں انسان بنایا اور پھر فرمایا احسن تقویم، بہترین صورت کا انسان ہے، یہ بھی تیرا احسان ہے. تو نے ہمیں انسان بنا کے پھر اس امت سے پیدا فرمایا کہ خود محمد عربی کی امتی ہونے کا ہمیں شرف دیا، یہ بھی تیرا احسان ہے. گویا باری تعالیٰ اس کائنات کی ابتدا سے انتہا تک ہر لمحہ ہم تیرے احسان کے تلے جی رہے ہیں.
مگر جب تیرے محبوب کی آمد کی بات آئی تو نے اس وقت صرف اپنے احسان کا اظہار کیوں فرمایا کہ تو نے انسان کو ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس کے آنکھ کان شعور سے لے کر جسم کا ہر عضو تیری نعمت تیرا احسان ہے، مگر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ تو احسان کیوں جتلا رہا؟ فرمایا اس لیے کہ کائنات میں مصطفیٰ کی آمد اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے، جب مصطفیٰ کی آمد سب سے بڑا احسان ہے